میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی، یا اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جائے نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب، بہت قریب موجود ہو۔ وہ واقعی میرے بے حد قریب موجود تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ شیطان کی کالی ضرب اثر دکھا دیتی تھی۔ میں تھکنے لگتی، اللہ سے روٹھنے لگتی۔ کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، بس اتنا ہی بتا دیتا، لوگ میرے ساتھ ایسا برا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیا میں بری ہوں؟ بار بار ایسا ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا کہ اے اللہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کی طرف اس طرح دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو سن رہا ہے نا؟ میں بہت اکیلی ہوں۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ تو اس وقت میرا رب بہت قریب موجود تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے میرا کتنا دل دکھاتے ہیں، وہ بندے جو پیار کے دعوے کرتے ہیں۔ دیکھیے نا اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا، رونے کے بعد میرے دل کو بہت سکون مل جاتا تھا۔ سجدے میں جا کر ایسا لگتا تھا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ میں اس کے قریب نہیں تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے رہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اس سے باتیں کروں، اس سے پکاروں، اس سے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم لگتے تھے۔ وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا، اللہ کو اتنا پسند تھا کہ مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دے رہا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جس ذات سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس محبت کی تلاش کر رہی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر روتی ہوں، اس سے آوازیں دیتی ہوں، وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ مجھے جو تکلیف ملتی تھی وہ میری برائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو مجھ سے محبت تھی۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جس کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو ان سے بہت محبت ہے۔ وہ برے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی بات اہم ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے اور نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ بھی ہو تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے، تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا،
رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اسے شیئر کرنا، دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح، اللہ۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا۔ محبت لفظ بھی ادھورا ہے جب خدا کی محبت پہ بات ہوتی ہے۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال بتانے کا، ایک رشتہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو اللہ جی کہہ کر بلاؤ گے، اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے گا۔ یوں ہی اچانک میری آنکھوں کا نم ہو جانا، اللہ سے ملاقات کو تڑپ جانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جانا، اور پھر تہجد میں رو کر اپنے رب کو منانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی نمازوں کا پابند ہو جانا، اور یوں ہی نمازوں میں اپنے رب سے باتیں کرنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی دل کا بے چین ہو جانا اور رب کی طرف لوٹ جانا، اس کو پکارنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ تہجد کے وقت اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تہجد سے اگر اللہ مل سکتا ہے تو اللہ کا بندہ بھی مل سکتا ہے۔ جو دعا تہجد میں رو رو کے مانگ رہے ہو، جو دعا تمہیں سجدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے، تو سوچو وہ مل گیا تو اپنے رب کو چھوڑو گے تو نہیں؟ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا ہوا نہیں مل رہا۔ ارے بس اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور تو نہیں ہوتے، یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے تو رب بھی مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز وہ انسان نہیں مل سکتا تمہیں؟ تہجد کی دعا کو 7 آسمانوں کا سفر نہیں طے کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پر ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والوں کو جھولی بھر بھر کے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ان کی قسمت میں معجزے لکھے جاتے ہیں، اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں اور بہت کچھ کھو جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تاریکی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔
ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوں گی۔ کبھی سوچا ہے جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکا؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے۔